رب کریم شب میں اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ اپنی ساری حاجتیں اللہ سے ہی مانگو، یہاں تک کہ چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ جب کوئی آدمی تم سے بات کرے اور ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو اس کی یہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جانوروں سے اچھا سلوک کرو اور اللہ سے ڈرو۔ قیامت کے روز میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ مجھے ان چیزوں سے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، جامع گفتگو، رعب، ساری زمین کا مسجد بنا دیا جانا، ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا اور خاتم النبیین ہونا۔ میں قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور فخریہ نہیں کہتا۔ اس روز ہر نبی، خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں یا دیگر نبی، میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور اس روز سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو مگر اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ بھوک سے بہشت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ قربانی کے ہر بال پر ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ بقر عید کے دن انسان کے تمام نیک اعمالوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل قربانی کا ہے، اور یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھر کے ساتھ آئے گی، اور یقیناً قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے حق تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ سو قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری عداوت اور حسد تمہارے اندر بھی گھس آئے گی۔ عداوت تو جڑ سے کاٹ دینے والی شے ہے، یہ بالوں کو نہیں موڑتی بلکہ دین کو موڑتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں نہ جا سکو گے جب تک مومن نہ بنو، اور مومن بن نہیں سکتے جب تک باہم میلاب اور محبت نہ ہو۔ کیا میں بتاؤں یہ باہمی محبت کیوں کر پیدا ہوگی؟ اسلام کو رواج دو۔ رات کو کسی پہر اس انسان کی آنکھ کھل جائے جو باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیری حاجت پوری کروں گا، اب جو چاہے مانگ لے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو تو باوضو ہو کر سویا کریں، نصیب روشن ہو جائے گا۔